چیئرمین نیب نے میری کردار کشی ہی نہیں کی، قومی مفاد اور ملکی آبرو کو بھی شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ اسی ڈرامے کی دوسری قسط ہے کہ نیب اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ وہ قوم سے کھلے عام معافی مانگے، فوری طور پر استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ شرمناک پری پول ریگنگ ہے۔ السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ ایوری یو واچنگ نیوز آئی ود مہر عباسی۔ آج میاں صاحب شدید بھرم تھے، یوں کہہ لیجئے کہ پہلی بار اس سیاسی اور قانونی میچ میں مقابل حریف نے لوز بال دی اور میاں صاحب نے چھکا لگا دیا۔ نیب متصب، نیب جانبدار، نیب غیر ذمہ دار، نیب چیئرمین استعفیٰ دیں، گھر جائیں، وہ روایات کے جو شریف خاندان کے گھر خود ہی بین ہیں۔ بہرحال میاں صاحب نے یہ بھی کہا کہ ثابت ہو گیا کہ کس طرح ادارے کے سربراہ نے اپنی قانونی ذمہ داریوں کو پس پش ڈال کر ان کی کردار کشی اور میڈیا ٹرائل کو مشن بنا لیا ہے۔ میاں صاحب نے سنگین شرمناک نظام کو خطرے میں ڈالنے جیسے کم و بیش ہر اس الفاظ کا سہارا لیا کہ جو ان کے تمام اداروں پر دشنام کا حوالہ بن سکتے تھے۔ میاں صاحب کا یہاں بھرم ہونا جائز ہے، ایبسلیوٹلی جسٹیفائیڈ، مگر میاں صاحب نے 500 ارب کی جائیداد پر بننے والے ریفرنسز یعنی کہ پینما کے تمام مقدمات کو سرسری سی بے جان بوگس خبر سے جوڑ دیا۔ کچھ دیر کے لیے تو یوں لگا ناظرین کہ جیسے میاں صاحب کی ایوان میں غلط بیانی، بطور شواہد چند سطروں کے خطوط، لاج بینچ کے فیصلے، دختر اول کے بدلتے سنبھلتے بیان سب کسی ٹیلی فلم کا ایک حصہ ہوں اور تحریر ہو کہ تمام کردار مصنوعی، کہانی بس ایک مفروضہ ہے، جیسے آپ پڑھتے ہیں all characters are fictitious and bear no resemblance with reality۔ بہرحال میاں صاحب چیئرمین نیب سے ایک غیر ذمہ دارانہ پریس ریلیز جاری کر کے جانے انجانے میں کوتاہی ضرور ہوئی، مگر کرپشن کی ساری داستان تو مصنوعی نہیں۔ میاں صاحب جہاں تک تعلق بوگس مقدمات اور ان سیاسی ابواب ان چیپٹرز کا ہے کہ جن پر آنے والی نسلیں افسوس کریں گی، تو وہ صرف وہ مقدمات نہیں کہ جن میں آپ کی سیاسی زندگی قید۔ وہ اصغر خان کیس بھی ہے کہ جس کا فیصلہ 2012 میں آیا اور 6 سال تک بند فائلوں میں رہا۔ سوئس بینکوں میں پڑی دولت، سر محل، کوٹیکنا کیس، ARY گولڈ، پولو گراؤنڈ کے ریفرنسز، انہی اداروں کی کرم نوازیاں ہیں کہ کہیں شوائد چڑیا لے اڑتی ہے، کہیں آگ میں جل جاتے ہیں، کہیں ویسے ہی قصہ تمام ہو جاتا ہے۔ میاں صاحب اداروں کے یہ ادائیں پرانی بہت ہیں، فرق صرف آج اتنا ہے کہ اب کی بار انگلیاں کسی اور کی ہیں، تماشبین کوئی اور ہے اور اس بار ان انگلیوں کی گرفت میں بس آپ ہیں۔ آج بات کریں گے ملک کے معروف تجزیہ کار اور صحافیوں سے، جائزہ لیا جائے کہ کیا مکمل نیریٹو تبدیل ہو گیا ہے اور کیا اداروں کی جدھر ہم بات کرتے ہیں اٹانومی کی، ان کی انڈیپینڈنس کی، اداروں کو مضبوط کرنے کی، کیا کچھ انٹروسپیکشن کی بھی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب، انصار عباسی صاحب، مظہر عباس صاحب، کاشف عباسی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹے پلس نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ۔ عارف نظامی صاحب آپ سے آغاز کروں گی، فرمائیے گا سر کہ کل تک تو اکراس دا بورڈ یونینیمسلی پورے میڈیا نے مذمت کی ہے اس پورے ایپیسوڈ کی، لاپرواہی کی، اور کس طرح یہ بہت زیادہ کونوٹیشنز بھی ہیں اس طرح کی خبر کے، مگر سر مجھے یہ بتائیے کہ اب ان ریٹروسپیکٹ آپ کو یہ نہیں لگ رہا 24 گھنٹے گزر جانے کے بعد کہ اس لوز بال کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوا ہے میاں صاحب کو اور ان کے نیریٹو اور بیانیے؟ سمجھوں گا کہ چیئرمین نیب نے جس طرح اس کو ہینڈل کیا نا بعد میں بھی مطلب ہے کہ وہ بڑی مایوس کن تھی جو نیب کی وضاحت آج ان کی تقریر بھی میرے خیال سے وہ اس معیار پہ پوری نہیں اترتی تھی جو چیئرمین نیب سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو نیب از بین پٹ ان اے بیڈ لائٹ کہ ہم بھی جب خبر جو ہے جب اس کی تصدیق نہ کر رہے ہیں، تھوڑا بہت آگے پیچھے نہ دیکھ لیں، تو اس طرح کی جو خبر تھی اس کی بڑی ڈیمیجنگ تھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے دو لحاظ سے۔ ایک تو یہ کہ منی لانڈرنگ ان کے پاس پہلے بھی الزام ہے، تو لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی لانڈر کیا ہوگا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کے یہ کہ انڈیا کو مدد دینا، ان کے جو زر مبادلہ کے ذخائر ان کو بوسٹ کرنا پاکستان کی کاسٹ پہ، یہ تو غداری والا معاملہ تھا۔ تو یقیناً جو آپ نے کہا ہے کہ جو میاں نواز شریف کا نیریٹو ہے، جو آپ نے بھی جس کا ذکر کیا، ان کا نیریٹو تو یہی ہے کہ جی مجھے وکٹمائز کیا جا رہا ہے۔ آج انہوں نے خلائی مخلوق کی دوبارہ بات کی، اگرچہ ان کے بھائی نے بالکل مختلف بات کی،
اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف ایک گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. اس نیریٹو کو, اس خبر سے میرے نزدیک تقویت پہنچی ہے, اور نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کو یہ سمپلی کہنا چاہیے تھا کہ یہ ایک ایسی غلطی ہے جس کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن کہ جی ہمارا کام ہی احتساب کرنا ہے. تو آپ کے احتساب کا معیار یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شہری جو ہے وہ نیب کی دسترس سے نہیں بچ سکتا. کل آپ میرے خلاف شکایت کر دیں, میں آپ کے خلاف شاید شکایت کر دوں, اور وہ بھی ایک ایسے غیر معروف اخبار میں کہ ایک غیر معروف کالم میں فروری کے مہینے میں شائع ہوتی ہے ایک چیز, 4 مہینے بعد نیب کو خیال آتا ہے کہ ان کے نوٹس میں آئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ نیب ہیز بین پٹ ان اے ویری بیڈ لائٹ بیکاز آف دس. سو مظہر یہ فقط انکمپٹنس یعنی نا اہلی نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بد نیتی کے اوپر مبنی اب چیز بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی آپ مجھ سے پوچھ رہی ہے؟ دیکھیے مظہر صاحب سے مہر, مطلب آپ یہ کہہ ہی سکتے ہیں کیونکہ اس کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. اصل چیز یہ ہے کہ خود چیئرمین نیب کو اس کی فوراً تحقیقات کا آرڈر کرنا چاہیے. 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ کیا یہ جو پریس ریلیز تھی یا یہ جو سب کچھ ہوا یہ چیئرمین نیب کی نالج میں لا کے ہوا ہے, چیئرمین نیب کی نالج میں تھا جب یہ پریس ریلیز جاری ہو رہی تھی, انہوں نے اس کا کنٹینٹ دیکھا تھا یا انہیں اس کا کنٹینٹ بتایا گیا تھا اور انہوں نے اپروو کی تھی یہ پریس ریلیز. یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس کی. اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر چیئرمین نیب نے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے ان کو امبیرس کیا ان کے خلاف انہوں نے کوئی کارروائی آرڈر کی ہے یا ان کے خلاف کوئی تحقیقات آرڈر کی ہے یا نہیں کی ہے. دوسرا پہلو ظاہر ہے میاں نواز شریف آلریڈی بہت ہی ڈیفینسو پوزیشن پہ ہیں اس لحاظ سے کہ ایک ان کا کیس ہے جو میچورڈ ہو گیا ہے, ان کو نااہل قرار دے دیا گیا ہے, ان کا مقدمہ چل رہا ہے جس میں ان کو سزا ہو سکتی ہے. تو انہیں ایک ایسا موقع ملا کہ جہاں وہ ہٹ بیک کر سکیں اور وہ موقع پرووائڈ کیا نیب نے. اچھا سو دیکھیں نا سوال سر میں نے کہا کہ لوز بال اور چھکا لگایا انہیں ایبسلیوٹلی, بٹ از آل لاس. سر میں اسٹوڈیو میں بھی یہ بات لا رہی ہوں, عباسی صاحب آپ نے بھی نیب کے حوالے سے لکھا, انصار عباسی صاحب لیکن آپ بلوانے والوں میں سے, ہم لکھنے والوں میں سے. تو سر پولیٹیکلی سیاسی اعتبار سے ڈو یو تھنک کہ یہ پورا سیاسی اس کی ریمیفیکیشنز زیادہ ہوں گی اور ٹوٹل بال گیم چینج ہوگی؟ یہ ٹوٹل دیکھیں ٹوٹل چینج ہوئی ہے نہیں ہوئی اس کا تو پتہ لگے گا, لیکن یہ جس طرح آپ نے کہا نا خود آپ کے کہ جی لٹرلی ایک بہت ہی ایسی لوز بال ہے کہ اس کے اوپر میاں صاحب اور پی ایم ایل این جتنے چھکے مارے ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ وہ مار سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک بات کہ جی آپ کہہ رہی ہیں نا کہ اس میں کوئی میلافیڈے تھا کہ نہیں تھا. دیکھیں نیتوں کا تو یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے کہ جی چیئرمین صاحب کا, چیئرمین نیب کی نیت کیا تھی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دس از اے نارمل پریکٹس کہ ڈزنز آف جو کمپلینٹس ہیں ان کے پاس ڈیلی آتی ہیں اور اس کے اوپر کمپلینٹس کے اوپر ویریفیکیشن کے آرڈر ایشو ہوتے ہیں. اس حد تک تو ٹھیک تھا, لیکن جو پریس ریلیز والا مسئلہ ہے نا, دس از ویری ڈینجرس. یعنی کہ انویسٹیگیٹ کریں, پورے مراحل کراس کریں, ڈیو پروسیس فالو. انکوائری سے پہلے ویریفیکیشن ہوتی ہے کمپلینٹ کسی کی بھی. یہ تو ایک عام سی بات ہے, اور وہ اگر اس مسئلے میں بھی ہو جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ نے پریس ریلیز کیوں ایشو کی اس مسئلے کے اوپر, اور یہ پریس ریلیز چیئرمین نیب, ایک تو اس پریس ریلیز میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اپروول چیئرمین نیب نے دیا اور پھر پریس ریلیز ایشو کی, اور اس کے اوپر یہ ایلیگیشن اور پھر نواز شریف کا نام. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے تھوڑا سا شکوک زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اس حد تک جانے کی کیا ضرورت تھی. 1 فروری تحریک انصاف کا ماننا تھا کہ کوئی خیر خواہ بیٹھا ہوا ہے اندر نیب کا, دیکھیں میاں صاحب کا نیب کے اندر. دیکھیں ہو سکتا ہے, لیکن 100 دن ان کو لگا اس چیز کو فیصلہ کرتے ہوئے کہ ہم نے اس کی ویریفیکیشن کروانی ہے اور پھر اخبار میں دینا ہے اسی دن. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک لمٹ سے آگے چلے گئے تھے. اور یہی جیسا نظامی صاحب کہہ رہے ہیں اگر اس طرح کا کام سٹارٹ ہو جائے پھر تو میرے خلاف, آپ کے خلاف, دنیا کے ہر بندے کے خلاف کمپلینٹ آئے گی, اور وہ ساتھ ہی پریس ریلیز بن کے. تو بٹ نارملی اٹ از ناٹ ڈن. نارملی پریس ریلیز ایشو نہیں ہوتی. اس کیس میں پریس ریلیز کیوں ایشو ہوئی ہے؟ تو فائدہ کس کو ہوا ہے سر؟ دیکھیں ظاہر ہے نواز شریف کو, پی ایم ایل این کو بہت فائدہ ہوا اس کا, اور پھر اوور آل جو کریڈیبلٹی ہے نیب کی ڈیفینیٹلی اس کو بہت سیریس ڈینٹ پڑا ہے بیکاز آف دس ریزن. اور جو بھی وہ ان کا جو پہلے ایک نیریٹو تھا کہ جی
اب وکٹمائزیشن ہماری ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی ان دا ریسنٹ پاسٹ, تو اس کو اس چیز نے زیادہ انڈورسمنٹ دیا ہے اس ایپیسوڈ نے. اوکے, سو کاشف, یہ تو ایک ڈبیٹ آج کی نہیں ہے, ہمیشہ کی رہی ہے, اس پہ لکھا بھی گیا ہے, باتیں بھی ہوئی ہیں کہ کس طرح ادارہ جاتی اصلاحات کی بھی ضرورت ہے ود ان نیب اٹ سیلف. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپرٹ زیادہ چاہیے, مین پاور زیادہ چاہیے, وائٹ کالر کرائم کے ایکسپرٹ چاہیے, انسٹیٹیوشنل جو کمزوریاں ان کو اوور کم کرنا ہے. مگر دیٹ بینگ سیڈ, آپ کو آج تعجب ہوا کہ کس طرح یہ پورے بیانی میں کتنے خوبصورتی سے فلو ہوا ہے کہ جس طرح یہ پینما بھی اسی طرح کی ایک من گھڑت خبر ہے, پینما بھی اس طرح کی بے بنیاد بوگس کیس خبر کے اوپر مبنی بات ہے. یہ تو لیکن آپ سیاستدان کو لوز بال دیں گے, اس پہ وہ چھکا تو مارے گا. تو چھکا صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیب چیئرمین کو ٹارگٹ کرے گا, وہ کوشش کرے گا کہ ان کے اوپر جتنے کیسز ہیں پولیٹیکل مائلیج, وہ ہر چیز پہ پولیٹیکل مائلیج لیں گے. میں جو بات میں 3 بھائی کہہ چکے پہلے, اس کے اوپر میں مزید کچھ نہیں ایڈ کر سکتا. سو یہ تو آپ نے کر لیا کہ نیب نے غلطی کی, نیب چیئرمین نے غلطی کی. اب اس کا رد عمل دیکھیں جو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کی طرف سے آیا. وزیر اعظم پاکستان فلور پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں طلب کریں ان کو پارلیمنٹ. سابق وزیر اعظم ان سے استعفے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کرنا چاہیے سر, لیکن آپ کے اوپر یہ الزام تو غلط ہے, اور آپ نے اتنے گرج چمک کے ساتھ بارش کی ہے اسلام آباد میں. یہ بھی بتائیں نا کہ اصغر خان کیس کے اوپر کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک کیس بنا یا غلط بنا؟ انڈرسٹینڈ کہ اس کے کنوٹیشنز کتنے سنگین ہیں. یہ غداری کے زمرے میں آتے, ہاسٹائل کنٹری کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں, تھرڈ ٹائم پرائم منسٹر نے. دیکھیں غلط ہے نا, یہ کون کہہ رہا ہے کہ ٹھیک کیا نا آپ نے؟ ہم ساروں میرے خیال میں پہلے دن جس دن یہ خبر آئی تھی, مومنٹ وی اسٹارٹڈ ڈوئنگ اے پروگرام, کہ پاکستان کے پاس $5 ارب تو ہو ہی نہیں سکتے انڈیا بھیجنے کے لیے, لیٹ الون کہ کوئی اس طرح اٹھا کے بھیج دے گا. ہندوستان, آپ کی ایجنسیز آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو الاؤ کریں گی کہ پاکستان سے یہ چیز باہر جائے؟ آپ کو اعتراض پرائم منسٹر عباسی صاحب کا اسمبلی میں یہ اٹھوانا ہے کہ بھول گئے وہ پرائم منسٹر پورے ملک کے, نہ کہ صرف ایک متوالیہ مسلم لیگی ہیں, یا آپ کا یہ اعتراض ہے کہ بھئی اگر بات کی تو پھر اصغر خان کیس کی بھی کرو؟ غلط ہے نا جی, ایک نیب کے چیئرمین سے خرابی اور غلطی ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کیا اپنی سیاست کو استعمال کریں گے ایک ادارے کے سربراہ کو ٹینٹ کرنے کے لیے جس کو آپ نے لگایا؟ یہ اختیار کس کا ہے کہ نیب کا چیئرمین لگے گا؟ یہ اختیار انہوں نے خود کہا, میں نے اور خورشید شاہ نے مل کے لگایا. غلطیاں آپ سے نہیں ہوتی کہ آپ غلط فیصلے نہیں کرتے, ہو سکتا ہے یہ فیصلہ غلط ہوا ہو, جلد بازی میں ہوا ہو. وال اسٹریٹ جرنل کی ویسے بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں, یہ صرف آپ غیر معروف اخبار کی بات کر رہے ہیں. مئی 2016 میں یہ سٹوری چھپی تھی, ڈان کا ایڈیٹوریل وال اسٹریٹ جرنل بزنس ریکارڈر, ہم نے کل سب دکھایا ہے. یہ 2016 میں یہ سٹوری چھپی تھی کہ $4.9 ارب پاکستان آئے. سو یہ کہنا کہ صرف کوئی چھوٹا اخبار, وال اسٹریٹ جرنل کا بڑا اخبار ہے, پھر بھی خرابی ہے. دیکھیں نیب کا ایک طریقہ ہے, پہلے کوئی بھی ریفرنس فائل کرنے سے پہلے بھی پوری انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ ہمیں اس میں کوئی میرٹ نظر آ رہا ہے, نہیں نظر آ رہا. یہ طریقہ غلط ہے نیب کا, بٹ مجھے سیاستدانوں کا طریقہ بھی کچھ ٹھیک نظر نہیں آ رہا. ہم یہ نہ کریں کہ اس کو انڈورس کرنا شروع کر دیں کہ جو انہوں نے کہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہا, وہ اپنی پولیٹیکل مائلیج, لیٹس بی فیئر. نیب نے خرابی کی لیکن حکومت بھی غلط کر رہی ہے. لے کے جایا جائے گا. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ چیز گورنمنٹ کنسیڈر کر سکتی ہے, بیکاز آپ پارلیمنٹ کے سامنے بلانا چاہ رہے ہیں, وہ تو چونکہ اپوزیشن تیار نہیں. حالانکہ ابھی ریسنٹ پاس میں یہی چیئرمین صاحب پی اے سی میں آئے تھے. سو میرا خیال ہے کہ اگر انہوں نے اس چیز کو آگے اور پالیٹکس کھیلیں گے میرا خیال ہے اس ایشو کے اوپر پی ایم ایل این, اور ان کو جس قسم کا لوز بال ملا ہے کھیلنا بھی چاہیے, تو پاسبلٹی میری ذاتی رائے میں ہے کہ تھرو پریزیڈنٹ ایک ریفرنس بھیجیں گے جوڈیشل کونسل کو کہ جی یہ انہوں نے کیا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ کہ جس میٹنگ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ادھر بھی یہ کہا گیا تھا پولیٹیشینز کی جانب سے, عارف نظامی صاحب, کہ آپ پہلی پریس ریلیزز جاری نہ کیا کریں پلیز, مگر باہر پروبیبلی اٹ فیل آن ڈیف ایئرز. مگر عارف نظامی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ گوئنگ فارورڈ ادھر سے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جب ڈیمانڈ کرتے ہیں میاں صاحب کے ریزائن کر دیا جائے, گھر چلے جائے, یہ تو ایسی روایت ہے جو میاں صاحب نے خود بھی نہیں اس کے اوپر عمل کیا کبھی. جب ایلیگیشنز تھیں کہ غلط بیانی ہے, مس ڈیکلیریشن ہے, آپ کے کال آف فیل میں بھی تضاد ہے اور آپ کہہ کچھ رہے ہیں, اور یہ فلکچویٹنگ کورٹ کے اندر بھی باہر بھی فلکچویٹنگ بیانات ہیں, تب بھی انہوں نے ریزائن نہیں کیا. سو یہ آپ کو لگتا ہے آپ درست کہہ رہی ہیں, وزیر اعظم سے لے کے پاکستان میں کوئی بھی ریزائن نہیں کرتا ذمہ داری قبول کرتے ہوئے. لیکن یہ جو بات کہی گئی نا کہ یہ چیئرمین نیب جو ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ ایک بڑے جہاں دیدہ قسم کے اور بڑے مسنگ پرسنس کے بھی یہ جج ہیں. یہ ایک سپریم کورٹ میں سرو کرتے رہے ہیں اور وکیل بھی بڑے پائے کے تھے, تو یہ کوئی ہی از ناٹ این آرڈنری پرسن. اور یہ بات بھی میرے خیال سے 100% درست ہے کہ نواز شریف کے بارے میں اس قسم کی سیریس ایلیگیشن جو ہے, کوئی احمق آدمی ہوگا جو اس کو بغیر اس کے جو ریمیفیکیشن اس کو سمجھتے ہوئے
اس کو آگے کر دے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نواز شریف کے بارے میں جو کچھ یہ پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں چیئرمین نیب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار نہ ہوں, تو اس کی انکوائری کیا ہوگی جب انہوں نے خود کلیئر کیا یہ تو ایک بات رہی. باقی رہا کہ آپ نے شاید ذکر کیا اس کا ابھی اثر خان کیس کا, وہ بھی بڑی عرصے سے دبا ہوا ہے. وہ تو یہاں پاکستان میں کون سی انکوائریز ہیں جو وہ دبی نہیں ہوئی. اس میں بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں جنہوں نے پیسے لیے. اس میں میاں نواز شریف صاحب خود میرے ساتھ انہوں نے مانا کہ میں نے پیسے لیے لیکن بڑے تھوڑے تھے, صرف 25 لاکھ. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر اس میں کچھ جرنلسٹ کے بھی نام آتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک جو اپنا ایفیڈیوٹ دیا, وہ ایفیڈیوٹ میں بھی لکھا مجھے یاد نہیں ہے, میں سینکڑوں لوگوں سے ملتا تھا, اب یاد نہیں کسی انٹیلیجنس افسر سے ملا کہ نہیں, اور اگر لیے تو واپس کرنے کو تیار ہوں. یہ نیم رضامندی نہیں, پوری رضامندی اور ایکسپٹنس ہو گئی نا. کہ جو نیب کا اگر کوئی کاز تھا اس کو اب یہ وچ ہنٹ, پری الیکشن ریگنگ, اس طرح کے چارجز جو ہے نا وہ پی ایم ایل این اس سے فائدہ اٹھائے گی. ایک وقفہ لے لوں نظامی صاحب, یہ بڑا اہم سوال ہے کیونکہ پری پلنگ اس کو عباسی صاحب نے بھی, وزیر اعظم نے کہا, نواز شریف صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور نواز شریف صاحب نے یہ آئیڈیا بھی فلوٹ کیا تھا کہ نیب کو معطل کر دیا جائے, تمام کارروائیاں, ادارے کو بھی سسپینڈ کر دیا جائے جب تک الیکشنز ہو رہے ہیں. میں نے خورشید شاہ صاحب کا انٹرویو کیا, انہوں نے کہا بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے. ابھی پھر نواز شریف صاحب نے یہ بات کی. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد شہباز شریف صاحب نے کل یہ کہا کہ نیب چیئرمین سے غیر مناسب کام کرایا گیا. اس کے اوپر بات کریں گے کیونکہ شہباز شریف آج کہتے ہیں کہ کوئی خلائی مخلوق ہے نہ, ہم کسی دباؤ میں نہ ڈرتے ہیں. تو بہتر ہو کہ شاید اس عوام کو اس ایشو میں الجھانے سے پہلے دونوں میاں برادران خود طے کر لیں کہ خلائی مخلوق ہے کہ نہیں. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس نیوز آئے. نیب کے آرگنائزیشنل ڈیفیکٹ سے ہٹ کر اب بات کی جائے گی کہ کیا واقعی خلائی مخلوق, آل پاورفل خلائی مخلوق جس کا ذکر ہے, کیا پس پردہ وہی ایکٹیو ہے. یہ بڑے بڑے جو آپ جنوبی پنجاب کے دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر ضم ہو رہے ہیں لوگ, کیا اس کے پیچھے کوئی اور عوامل ہیں ہٹ کے اس ایشو سے, اس پہ بات کریں گے. یا اصل ایشو یہی ہے جس طرح آج میاں صاحب نے کہا کہ جو یہ لوگ گئے ہیں ان میں ایک دو کے سوا تو میں نام شکلیں بھی نہیں پہچانتا ان میں سے کسی کی. از دیٹ دا ریئل ایشو؟ آج جاننے کی کوشش کریں گے. مظہر عباس صاحب آپ کی طرف آؤں گی. پہلے جو میں نے کہا وقفے سے پہلے, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہ کوئی خلائی مخلوق ہے, نہ ہم کسی دباؤ میں ہیں, نہ ڈرے ہوئے ہیں. تو سر بہتر نہیں ہے کہ قوم کو اس ایشو میں الجھانے سے پہلے خود دونوں میاں برادران طے کر لیں خلائی مخلوق ہے کہ نہیں ہے؟ طے کر لیں. اور شہباز شریف صاحب کو پتہ ہے کہ خلائی مخلوق ہیں, نواز شریف صاحب کو بھی پتہ ہے. نواز شریف صاحب تو خلائی مخلوق کے بڑے اتحادی رہے ہیں. اور اصغر خان کی کیس کی جو تفصیلات میرے پاس ہیں اس میں تو خلائی مخلوق کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے. اور یہ صرف 90 کے الیکشنز نہیں بلکہ 88 آنورڈز یہ سارا سلسلہ, اصغر خان کیس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے جائیں تو آپ کو پورا کیس جو ہے اس میں خلائی مخلوق کا بڑا عمل دخل رہا ہے. اب اگر خلائی مخلوق ہے جس طرح نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں تو یہ نواز شریف صاحب پہ اور مسلم لیگ نون کی حکومت پہ لازم ہے کہ وہ اس ہفتے اس خلائی مخلوق کے حوالے سے جو اصغر خان کیس میں کم سے کم ہے اس کے بارے میں تو وہ ان کے ٹرائل کا آرڈر کریں, اس کا ہی نام لے لیں, اور کریں وہ ان کا ٹرائل کریں, چاہے اس میں جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے. سر ایک ہفتے کی مہلت سپریم کورٹ نے دی ہے مگر ابھی بھی معلومات کے مطابق ایف آئی اے کی پوری ٹیم ہی اکٹھی نہیں ہوئی جس نے یہ کام کرنا ہے. ول اٹ بی پاسبل ان دا نیکسٹ کمنگ ویک اور ناٹ؟ مگر سر میرا سوال آج یہ ہے کیونکہ آئی ایم شیور ہم سب کو انفرادی طور پہ بھی یہ پوچھا جاتا ہے, آج لوگ جاننا چاہ رہے ہیں, سمجھنا چاہ رہے ہیں, تاریخی اعتبار سے تو ہمیشہ رہی ہے, میں اسٹوڈیو بھی لا رہی ہوں اس ڈسکشن کو. کاشف آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کتنی متحرک ہے یہ خلائی مخلوق؟ یہ بڑا سوال ہے. دا ریزن آف آل اس پرابلمس خلائی مخلوق کے پیچھے ان کے اس دیکھیں, اگر کوئی یہ کہے گا کہ خلائی مخلوق کام نہیں کر رہی تو جھوٹ بولتا. اوکے, کس حد تک کر رہی ہے؟ چلو اگر اب حد کا تعین تو کوئی نہیں کر سکتا نا جی, کس حد تک. اب اس میں حد تو اس میں ہوتی ہے جس میں آپ کے پاس کوئی بار ہوتی ہے یہ جج کرنے کے لیے کہ کیا کر رہی ہے. جس سیاسی قید میں گرفت ہیں اس کے پیچھے 90% میاں صاحب کے سارے مسائل کے پیچھے وہ نہیں ہیں. کیا ہے؟ پینما کے پیچھے میاں صاحب خود ہیں. اوکے, لیکن اگر کوئی کہے کہ انجینئرنگ نہیں ہو رہی, لوگوں سے رابطے نہیں ہو رہے, لوگ ٹوٹ نہیں رہے, یہ سب کچھ ہو رہا. وہ ہوتا پاکستان میں, آج پہلا موقع نہیں ہے. اصغر خان کے لوگ توڑے جا رہے ہیں جس طرح میاں صاحب کہہ رہے ہیں.
دیکھ ٹوٹ بھی رہے ہیں لوگ. یہ تو نہ کہے کہ لوگوں کو فون نہیں آ رہے, مسلم لیگیوں کو فون آتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ دوسری پارٹی میں جائیں, ان کو چھوڑیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ آئی ایم ناٹ شیور کہ یہاں پہ کوئی بھی آپ کو یہ کہے گا کہ ایسا نہیں ہوتا. لیکن جو آپ نے میاں شہباز صاحب کے بیان کی بات کی, خبر دوں آپ کو کہ جب تک تو دونوں بھائی لگے ہوئے تھے, آپ نے کل کا ذکر کیا, کل سے اور پرسوں تک تو شہباز صاحب یہ بات کر رہے تھے. آج کچھ MNAs نے ان کو بلا کے کہا کہ پائن بڑی ہو گئی, ہمارے لوگ ہمیں ووٹ ڈالنے کو تیار نہیں, کیونکہ جب پنجاب میں یہ امپریشن بن جائے کہ فوج اس کے ساتھ ہے تو لوگ اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں, ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے کہ میاں صاحب کو جا کے سمجھائیں. شہباز صاحب نے کہا میں تو نہیں سمجھا سکتا. سو ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو کہ میاں صاحب کو سمجھائے گی خلائی مخلوق کا ذکر نہ کریں برائے مہربانی. سو جسٹ فار انفارمیشن آئی ایم ٹیلنگ یو کہ دس ول گو مور اگینسٹ دیم. اس لیے شہباز صاحب کی بیان جو آج, اس کے پیچھے یہ کتنا بڑا ریزن ہے انصار بھائی جو یہ انہوں نے آج کہا کہ جو اتنے اٹھ کے گئے ان میں سے 2-3 کے سوا تو میں کسی کو شکل بھی نہیں پہچانتا. دیکھیں وہ مجھے نہیں پتا کیوں کا, کس وجہ سے کہا, حالانکہ 4 میں رہے ان کے اپنے MNAs شاید ملتے ہی نہیں تھے. ہاں بالکل ملیں گے تو پتا ہوگا نہیں, لیکن ایون ادروائز ان کے MNAs میں رہے 4 تو ان میں جو 20 لوگ تھے ان میں 4 تو ان کے اپنے MNAs تھے. لیکن اینی آپ دیکھیں, میں پتہ نہیں کھل کے بات یہاں نہیں ہو سکتی. ہم لوگ پاکستان میں بہت سی ریئلٹیز کو دیکھتے ہیں, ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے. بڑے نہیں, میں ویسے آپ نہیں ڈان میں بھی نہیں کھل کے بات کر سکتے, کہیں بھی نہیں کر سکتے. لیکن میں آپ کو بتاؤں, کاشف نے بھی بڑی احتیاط سے ایک بات کی, نہیں کھل کے جتنا کھل کے ہو سکتی ہے ہم نہیں کر سکتے. خلائی مخلوق از اے ریئلٹی, اور یہ ایک ایسی ریئلٹی ہے. نہیں بالکل, آج میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف سیاست میں نہیں صحافت میں بھی متحرک ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ خلائی مخلوق جو ہے, اگر اس کا تعلق کسی انسٹیٹیوشن سے جوڑا جاتا ہے, جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہوتے کچھ انڈیویجولز ہیں لیکن ایک انسٹیٹیوشن کی وجہ سے وہ اسٹرینتھ ڈرا کر رہے ہوتے ہیں. میرا کنسرن بینگ اے پاکستانی, بینگ انصار عباسی یہ ہے کہ یہ حالات ہمارے ملک کے لیے اچھے نہیں ہیں. یہ ان اداروں کے لیے اچھے نہیں ہیں جن اداروں کے متعلق آپ انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی, کچھ لوگ ڈائریکٹ نام لیتے ہیں, کچھ لوگ انڈائریکٹلی نام لیتے ہیں. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اگر اس طرح یہ مسئلہ چلتا رہا اور ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرز اور جن کا تعلق پنجاب سے ہے, اگر وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی اس طرح کھل کے بات کریں. اور دیکھیں یہ چھپ کے بات ہے. میرا آپ سے سوال ہے انصار بھائی, آپ کا بھی چینل زد میں آیا اس خلائی مخلوق کے, شاید یہ پارٹی آپ کا بھی آیا, مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے, آپ کا نہیں آیا شاید نہیں, شاید چلے مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے کھل کے کہ ہم ان کی زد میں ہیں. میرا سوال آج کا یہ بڑا یہ ہے کہ ووٹر جو کنفیوز ہو رہا ہے, ایک سوئنگ ووٹ ہے, ایک سمپتھی ووٹ بھی ہے, تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے کہ اس میں کس حد تک اپنے پاؤں پہ کلہاڑا خود مارا ہے, بیانات سے, تضادات سے, اپنی بیڈ گورننس سے, لیک آف احتساب سے, انسٹیٹیوشنل ریفارم سے, اور کس حد تک خلائی مخلوق کا انپوٹ ہے, وہ تو ہمیشہ رہا ہے. دیکھیں جہاں تک سیاستدانوں کی بات ہے نا, تو سیاستدانوں کو جو میرا ویو پوائنٹ ہمیشہ رہا ہے کہ آپ نے اگر سیاسی مخلوق کو ڈیفیٹ کرنا ہے نا, ان کو آپ نے پیچھے دھکیلنا ہے, اس کے لیے آپ کے پاس صرف ایک نسخہ ہے کہ آپ نے بیسٹ پاسبل پرفارمنس دینی ہے. گورننس اور بیسٹ پاسبل پرفارمنس, اس میں پاک دامنی, اور اس میں بالکل اس میں بالکل, اور اس میں دیکھیں وہ صحیح ایکسپلائٹ کرتی ہے, غلط کرتی ہے, میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. میں صحیح غلط نہیں, ایکسپلائٹ کرتی ہے. ہاں یہی, اور وہ بھی ایکسپلائٹیشن کبھی بھی ٹھیک نہیں. اور دیکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ جو سیلف ریفارم بھی جب نہ ہو, دیکھیں ابھی نیب کی بات, نیب کو ان دونوں پولیٹیکل پارٹیز نے خود چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا کیا ان کو ریفارم نہیں کرنا چاہیے تھا, انہوں نے نہیں. آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں وقت آ گیا ہے عامر کے قوانین بدلنے کا, اب وقت آ گیا کیونکہ خود زد میں انہوں نے نہیں کیا. اچھا یہ جو جن سے شکایت ہے سب سے زیادہ, جن کا ریزگنیشن مانگا جا رہا ہے, یہ بھی انہوں نے خود, یہ بھی تحفہ انہی کی طرف سے آیا ظاہر ہے. دیکھیں یہ شکایتیں سب اپنی جگہ, لیکن میرا جو ویو پوائنٹ تھا وہ ایک بینگ اے کنسرن پاکستانی کہ یہ حالات پاکستان کے لیے اچھے نہیں ہیں, یہ بہت خطرناک حالات ہیں, ان کو بھی اور ان کو بھی, خلائی مخلوق کو بھی سمجھنا چاہیے, میں نظامی صاحب سے پہلے کاشف خلائی مخلوق کو بھی اور ہمارے سیاستدانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اس طرح کی چیزیں آگے چلتی سر یہ باتیں بہت پیاری ہیں, مگر پہل کس نے کرنی ہے, غلطی پہلے کس کی ہے, دیٹ از اے $1 ملین کویسچن. غلطی کی نہیں ہے, دیکھیں جی کچھ چیزیں قائن اور قانون سے باہر نہیں ہو سکتی. اوکے,
اگر انٹرفیرنس ہے تو انٹرفیرنس غیر آئینی ہے, غیر قانونی, پیریڈ. یہ بات نہ کریں کہ کون غلطی پہ ہے کون غلطی پہ نہیں ہے. سو دس از سیپریٹ. لیکن دیکھیں دو چیزیں میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو پینما کیس خلائی مخلوق نے تو نہیں بنایا, وہ کہتے ہیں من گھڑت ہے, وزیر اعظم کو گھر بھیجنا آج میرے پاس ابھی چلا دیتا ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ, سلمان شہباز, پورا خاندان اس بات پہ انکار کرتا رہا کہ اپارٹمنٹ ہمارے نہیں. کیا نہیں کرتے رہے ساری عمر انکار؟ آخر میں جب پینما نہ آتا تو کیا آپ کو اور ہمیں, میں آج صادر رفیق صاحب کا ایک پروگرام چلایا 2009-10 کا, انہوں نے کہا جی آپ چک کرتے رہتے سارا دن کہ ان کے باہر بیرون ملک آتے ہیں, ثبوت لے کر آئے. آپ سارا ٹائم ہم سے ثبوت مانگتے رہے کہ ثبوت تمہارے پاس نہیں, تم جھوٹ بولتے ہو. اب جب ثبوت پینما کے ذریعے آیا تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی پیچھے سے کسی اور کی سازش ہے. تو اس کو تو ایک سیپریٹ کر لیں, یہ ہر چیز سازش نہیں ہے, کچھ جگہوں پہ آپ کو بھی جواب دینا ہے, تو ایک چیز کو سیپریٹ کر لیں. دوسرا, میں انصار صاحب کی ہر بات سے ایگری کرتا ہوں. میرا تو آپ کو اوپینین اس بارے میں پتہ ہے کہ ان کا کوئی رول نہیں ہے, نہیں ہونا چاہیے. گورننس کی بات ٹھیک ہے, لیکن سر میمو گیٹ بھی تو اسی ملک میں آیا تھا نا. اس ٹائم کون تھا جو میمو گیٹ کے ساتھ, کیونکہ پیپلز پارٹی کے خلاف, میں صرف ان کی بات نہیں کر رہا, آپ ذرا صحافت بھی نکال کے دیکھ لیں کس نے اس کو آسمان تک لگایا تھا جا کے, کون منصور اجاز کے روز ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے انٹرویوز کیا کرتا تھا, کس کے فرنٹ پیج کی خبریں میمو گیٹ پہ لگتی ہیں. میمو گیٹ میرے یہ نیپوٹزم کا الزام لگا رہے ہیں نظامی صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں ایک اور پروگرام میں اجازت دے کر آپ کو مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں دینی. نظامی صاحب, ایبسولوٹلی سر, کیا فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کو گھر بھیجنا ہے؟ جی یہ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی فیصلہ تھا ابتدائی مرحلے پہ, لیکن جو ڈان لیکس کے بعد معاملات ہوئے اور یہ پاناما گیٹ کا جو ایشو ہے جب یہ پیدا ہوا ہے تو پھر یہ ونڈو آف اپرچونٹی بھی نواز شریف نے جس طریقے سے اس کو مس ہینڈل کیا وہ خود انہوں نے یہ جواز پیش کیا. لیکن یہ خلائی مخلوق کی جو بات ہے یہ خاصا ایک سیریس ایشو ہے. یہ الگ بات ہے کہ جب خلائی مخلوق سے میاں نواز شریف کو فائدہ پہنچ رہا تھا تو وہ خلائی مخلوق ٹھیک تھی. جیسے IGI کے بننے کی بات کی آپ نے, مہران گیٹ کے حوالے سے بات کی, خلائی مخلوق جو ہے وہ اس کے بارے میں سلیکٹیو ہماری سیاستدانوں کی مورالٹی ہے کہ جب ٹیل وینڈ ملتی ہے تو ٹھیک ہے, نہ ملے تو وہ آپ وکٹمائز ہو رہے ہیں وہی, اور شاید اس لیے زیادہ وکٹمائز ہو رہے ہیں کہ جو خلائی مخلوق کی پیداوار ہے جب وہ آنکھیں دکھائے, کیونکہ آپ غداروں کو تو معاف نہیں کرتے, جو دشمن ہیں ان سے پھر بھی آپ صلح کر لیتے ہیں جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت. لیکن اس وقت میاں نواز شریف کے گرد جو حصار تنگ ہے اس میں جیسے کہ یہاں کہا گیا کہ آپ ان کو کوئی نام دیں, ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے جس کے مقصد یہ ہے کہ جس کا آغاز سینٹ کے الیکشنز پہ کوئٹہ سے ہوا تھا کہ وہ ایک قسم کا کولڈ سٹارٹ تھا, اور جنرل الیکشن میں اس کا پورا آزمایا جائے گا کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اتنی اکثریت نہ حاصل کرے اور ایک اسپلٹ ٹائپ کا مینڈیٹ ہو, فریکچرڈ مینڈیٹ ہو جس کو مینیپولیٹ کیا جا سکے. اور جو مشرف کی پرانی تھیوری تھی چیکس اینڈ بیلنسز کی اس کو آزمایا جائے. یہ تو اسکرپٹ ہے. اب وہ کس طرح یہ پین آؤٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. جہاں تک آپ نے شہباز شریف صاحب کی بات کی, میرا تھوڑا سا ویو مختلف ہے اس میں کہ شہباز شریف جو ہیں وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے حامی رہے ہیں. جب ان کو وہ ڈیل کر کے باہر جانا تھا اس وقت بھی, اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی انہوں نے کبھی غلام اسحاق خان کے خلاف بھی بات نہیں کی. تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے کینڈیڈیٹ ہیں, اور یہ آپ کہہ لیں کہ گڈ کاپ بیڈ کاپ والا معاملہ ہے یا کیا جو بھی جس کو کر لیں اس طرح, تو یہ یقیناً یہ ایسا ہی ہے کہ پہلے جو فارمولہ تھا وہ -1 فارمولہ تھا کہ میاں نواز شریف چلے جائیں تو شہباز شریف کو آگے کر لیا جائے, PML کو کر لیا جائے. لیکن اب معاملات جو ہیں وہ جس طرح جا رہے ہیں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے تو آج یہ بھی کہا تھا کہ شاید جو اگر PMLN جیت جاتی ہے تو ڈارک ہارس جو ہیں وہ خود شاید خاقان عباسی ہوں, اور شاید میاں نواز شریف بھی یہی پریفر کریں. اچھا جی, ایک وقفہ لے لوں, بات کریں گے کس طرح یہ سیپریشن آف ایسٹ پاکستان ایک بک ہے آپ کے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے لکھی, اور اس کے اندر سے بتایا کس طرح ہمیشہ سے ایک کہہ لیجیے ایک ہنگ پارلیمنٹ, ایک ویک پارلیمنٹ, ایک منصوبہ بندی اس ملک میں ہمیشہ سے کی گئی ہے. آج بھی شاید یہ ہو رہا ہے. ایک وقفے کے بعد جانیں گے کہ کس طرح خلائی اور زمینی مخلوق کے اندر جو توازن آج کریٹ ہونا چاہیے وہ ہے یا نہیں ہے. ایک وقفے کے بعد
वापस आने का शुक्रिया, वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। मजहर साहब, मुझे बताइएगा कि क्या ये अगर फ़कत छोड़ दिया जाता कि खुद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपने मंतकी इंजाम को खुद आए वोटर डिसाइड करे, फॉर वंस एक ऑर्गेनिक रिजल्ट आ जाए इस मुल्क के अंदर, तो शायद ज़्यादा तगड़ा केस ना बनता मियाँ साहब के खिलाफ। अगर ये खिलाई, क्योंकि अक्रॉस द बोर्ड सारे हमारे पैनल के अंदर तज्जियाकार सहाफ़ी इस बात से इतफाक कर रहे हैं कि भाई एक्शन में तो है खलाई मखलूक, अभी भी काम कर रही है। सो अगर ये ना किया जा रहा होता, इस तरह के जोड़ तोड़ ना किए जा रहे होते, तो आपको नहीं लगता कि शायद अपना जो मकसद है, हदफ है, वो बासानी और बेहतर और शफाफ तरीके से हासिल हो जाता अगर सिस्टम वांटेड नवाज आउट एनीवे? अगर पनामा लीग, जिस तरह अभी काशिफ भी कह रहे थे और हम सब ये समझते हैं कि पनामा लीग्स किसी खलाई मखलूक की पैदावार नहीं है, और पनामा लीग्स में मियाँ साहब का पूरा एक लीगल प्रोसेस है, उसमें उनको इख्तलाफ होता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मियाँ साहब नाअहल हो गए, अब ट्रायल हो रहा है, मियाँ साहब को सज़ा होती है, मियाँ साहब बरी होते हैं, ये बिल्कुल एक लीगल प्रोसेस चल रहा है। इसको इसी तरीके से चलने देना चाहिए था। लेकिन जब आप सियासी जमातों में मुदाखलत करनी शुरू करते हैं और आपको ये नज़र आता है कि जी इसके बावजूद अगर मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हो रही तो हमें ये करना चाहिए, कराची में हमें तोड़ बोड़ करनी चाहिए, बलूचिस्तान के अंदर हमें सेनेट में जो है किसी भी तरीके से PMLN का चेयरमैन नहीं आने देना चाहिए, जब आप मुर्दा घोड़े में भी जान डाल देते हैं, उसका नैरेटिव बिल्ड हो जाता है। मुझे मजहर साहब क्विकली, बिकॉज़ वक्त कम है, एक और बात बताइए। अब देखें ना, फैसला भी बिल्कुल फैसला भी आगे हो गया है, तीनों फैसले साथ सुनाए जाएंगे। नवाज शरीफ साहब अंदर रहें या बाहर रहें, फैसला आगे हो, सियासी एतबार से उनको फायदा है या नुकसान? बाहर रहें तो मियाँ साहब को और मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा फ़ायदा इसलिए होगा कि मियाँ साहब या मरियम नवाज साहिबा जलसे में जो एग्रेसिव टोन इख्तियार करती हैं, उसका उन्हें सियासी तौर पे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन मियाँ साहब और मरियम नवाज साहिबा, और अगर ये लोग जेल चले जाते हैं, तो मैं नहीं समझता मुस्लिम लीग नून में कोई भी रहनुमा है जो उतना एग्रेसिवली चीज़ों को आगे लेके चल सकता है, जिसकी वजह से शायद उनको नुकसान हो जाएगा। हो सकता है शहबाज शरीफ के जहन में कुछ और होगा, नुकसान हो जाए। अंसार अब्बासी साहब, डू यू एग्री? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर जेल जाते हैं तो उसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी, उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। लेकिन इस मुल्क में तो सियासी कदकाठ ही बढ़ता है, लेकिन मैं आपको नहीं, लेकिन चूंकि इलेक्शन लड़ना है ना, तो इलेक्शन कैंपेन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ। तो मेरी ज़ाती राय में शायद ये इसीलिए कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा ड्रैग हो जाए। तो ये जिस तरह ख्वाजा हारिस ने कहा, इनके वकील ने आगे किया है इलेक्शन कैंपेन, अगर ये एक्टिव रहे मियाँ साहब और मरियम दोनों, तो मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस की हद तक इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। आप भी एग्री करते हैं या आपको लग रहा है कि? देखिए, मेरे ख्याल में ये बड़े डिफरेंट इलेक्शंस होंगे। पहले मैं पिछले इलेक्शंस के बारे में कह रहा था, इसमें एक फैक्टर, क्योंकि पंजाब हमेशा प्रो एस्टैब्लिशमेंट वोट बैंक रहा है। मियाँ साहब इसीलिए बहुत तगड़े जीते हैं। पीपल्स पार्टी ने जब लिया 70, क्विकली अच्छा टू फिनिश इट ऑफ, आज भी मुस्लिम लीग नून के MNAs और MPAs अपनी लीडरशिप को कह रहे हैं कि जी फौज के खिलाफ बयानात न दें, हमारा वोट बैंक मुतासिर होता, लोग हमें वोट नहीं डालेंगे। सो अगर कोई ये कहे कि ये एग्रेसिव टोन से उनको फायदा होगा, उनकी अपनी पार्टी को ये का ख्याल है कि शायद उसे उनको फायदा नहीं है। निजामी साहब प्लीज, आपसे भी सुनना चाहूंगी। जेल चले जाएं तो शायद थोड़ा सा फायदा ही हो जाए, क्योंकि ये जो बिल्कुल बदल चुकी है जो है ना सियासत, वो इस तरह की हो गई है। पंजाब में बड़ी एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स है, PMLN भी एस्टेब्लिशमेंट पार्टी है, और किसी भी सियासी जमात के बारे में तासर हो जाए कि इनको तो फ़ौज ने हुकूमत में आना ही नहीं देना, तो उसका नंबर फिर कट जाते हैं। और इसमें एक और भी जो चीज़ जिसका हम टाइम नहीं है, वो ख़ुद अदालत उज़्मा का रोल है कि वो क्या इस सारे मामले में उनका क्या किरदार रहा है, ये एक अलग बहस है। बहुत बहुत शुक्रिया सब मेहमानों का। जाने से पहले मैं चाहूंगी बस आप एक चीज देख लीजिए, इंशाल्लाह फिर मंडे को मिलेंगे। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और मियाँ साहब के नैरेटिव में और आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, इनमें मुमासलत कितनी है। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। ज़मीनी मखलूक अल्लाह के फजल करम से खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। खलाई मखलूक के मियाँ नवाज शरीफ के तसव्वुर और दुनिया की मारूफ फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आखिरी प्लॉट में इत्तफाकन एक हसीन इम्तजाज है। ज़मीनी और खलाई मखलूक में से हर कोई इक़्तिदार की अंगूठी हासिल करना चाहता है। मियाँ नवाज शरीफ की ज़मीनी मखलूक और खलाई मखलूक में जंग छिड़ चुकी है और ये अंगूठी खलाई मखलूक के हाथ से आग में गिरकर पिघलना शुरू हो जाती है। मियाँ करवा लीजिए, यकीन मानिए खलाई मखलूक खुद बखुद शिकस्त ज़दा होकर वापस लौट जाएगी।